بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ 3 نشانیاں تم پر ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جاؤ، تمہاری تقدیر میں کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ نمبر 1، تمہیں بار بار دل ٹوٹنے کے باوجود صبر آتا ہے۔ نمبر 2، تنہائی میں دل روتا ہے مگر زبان پر صرف یا اللہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، ہر در بند ہونے کے بعد بھی تمہارا دل امید سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ 3 نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تمہیں خاص امتحان سے گزار رہا ہے، کیونکہ تمہارے لیے کوئی خاص فیصلے ہو چکے ہیں اور وہ کہہ چکا ہے کن فیکون، یعنی ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ جب تمہاری حالت ایسی ہو جائے کہ تم صرف یا اللہ کہہ سکو تب وہ اپنا کرم دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں صرف اس لیے توڑتا ہے تاکہ تمہاری دعا کن فیکون کی شکل اختیار کر لے۔ اگر تمہیں تکلیفوں میں بھی سکون ملتا ہے تو یہ رب کی خاص مہربانی ہے تم پر۔ تم جس چیز کو اپنی کمزوری سمجھتے ہو وہی چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جن راستوں پر سب کے لیے آسانیاں تھیں، تمہارے لیے وہاں کانٹے کیوں رکھے گئے؟ شاید تمہاری منزل کچھ خاص تھی۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بچا تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اب سب کچھ وہ دے گا۔ جو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ان کی آواز آسمان پر گونجتی ہے۔ جو لوگ ہر دن دعا میں گزار دیتے ہیں ان کی تقدیر دعا کے ساتھ بدل دی جاتی ہے۔ جب تمہاری دعائیں رد ہونے لگیں تو گھبراؤ نہیں، وہ رد نہیں ہوئی، وہ ترتیب پا رہی ہیں۔ دعاؤں کا دیر سے قبول ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامل وقت کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب اللہ خاموشی میں تمہیں کچھ سمجھا رہا ہو تو یقین کرو کن فیکون والا لمحہ قریب ہے۔ جس رات کو تم نے تنہا روتے گزارا وہی رات تمہارے نصیب کا دروازہ کھولتی ہے۔ جب سب تم سے دور ہو جائیں تب اللہ تمہیں خود سے قریب کرتا ہے۔ اگر ہر در تم پر بند ہو گئے تو یاد رکھو آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہو اس کے بعد کا کن فیکون اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ دل میں بے چینی ہو اور زبان پر یا اللہ تو کن فیکون بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر تمہارے صبر کی انتہا ہو گئی ہے تو سمجھو اب اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ اگر سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی تمہارے اندر جینے کی ہمت باقی ہے تو جان لو وہ کن فیکون قریب ہے۔ اگر ہر بار تمہیں ٹوٹنے کے بعد بھی صبر ملا ہے تو یقین رکھو تم کن فیکون کے سایہ میں ہو۔ جب سب دروازے بند ہو تب ہی آسمان کا دروازہ کھلتا ہے اور وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک بات جان لو، ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں، لیکن اپنے رب کو راضی کرنا سب کچھ ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ شخص جو دعا میں روتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ کن فیکون ایک لمحے کی بات ہے۔ اگر تمہارے دل میں بے وجہ بے چینی ہے تو شاید اللہ تمہیں کسی خاص راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ جنہیں دنیا والے کچھ نہیں سمجھتے اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جو رات سجدوں میں گزر جائے صبح اس کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ جب تمہیں بار بار ایک ہی دعا کے لیے سجدے میں گرایا جاتا ہے تو سمجھو کن فیکون کے لمحے قریب آ رہے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں صرف آزمائش ہے تو یاد رکھو کن فیکون ہمیشہ آزمائش کے بعد آتا ہے۔ اگر تم بار بار ہار کر بھی اللہ سے جڑے ہو تو یقین رکھو تم جیتنے والے ہو۔ اللہ ان کو زیادہ آزماتا ہے جن سے وہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے وہی ہوتے ہیں جنہیں دنیا والے ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نصیب دنیا سے نہیں عرش سے جڑا ہوتا ہے۔ تم جس چیز کے لیے روئے ہو وہی چیز تمہیں سکون دے گی جب وہ ہو جا کہہ دے گا۔ دکھ کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد کن فیکون کی روشنی چمکتی ہے۔
اللہ کے خاص فیصلے تمہاری عقل سے نہیں تمہارے صبر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیشہ اس دل سے بات کرتا ہے جو ٹوٹا ہو، کیونکہ وہی دل سب سے زیادہ سنتا ہے۔ جب تم سب کچھ کھو دو تب تم سب کچھ پا لیتے ہو۔ صرف ایک صبر کی مسکراہٹ کے بعد تمہارا سفر جتنا مشکل ہوگا، منزل اتنی ہی بلند ہوگی۔ تمہاری خاموشیاں، تمہاری تنہائیاں سب محفوظ ہو رہی ہیں۔ کسی بڑے فیصلے کی تیاری ہے۔ بعض درد صبر مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو مانگا نہیں گیا۔ جنہیں لوگ فالتو سمجھتے ہیں، اللہ انہیں اپنے سب سے خاص مخلوق بنا دیتا ہے۔ وہ وقت جب تم ٹوٹنے کے بعد بھی سجدے میں گرے، وہ وقت کن فیکون کا لمحہ تھا۔ جب تمہیں صبر آ جائے اس پر جو تمہیں رلا رہا ہے، وہی تمہاری دعا قبول ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو ضائع ہو جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ صرف ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے۔ اسی کا ہاتھ ہمت، امید اور حوصلے کا ساتھ ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، مگر اطمینان رکھیں، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے۔ صبر اور یقین، جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سجدہ، جب دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ تمہارا اللہ، یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے، اور جو غم تمہارے سجود کی کثرت کو بڑھا دیں، وہ غم اللہ تعالیٰ کی کمال کی نعمت ہے۔ اگر التجائیں رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کبھی یہ نہ فرماتا کہ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تو جائے نماز پر بیٹھ کر رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں رکھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔